السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خوش ہوں گے اور اچھی صحت کے ساتھ آپ لوگ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ویڈیو دیکھنا آپ نے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اپنے امن و امان میں رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمایا اور میں آپ لوگوں کے بیچ بیٹھ کر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سورہ کسب کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے والا ہوں۔ قرآن جب بھی پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت بیچ میں ہی جیسے بھی آپ کسی سے کوئی بات کہیں یا کسی آپ کو رکاوٹ کے بعد پھر اس کو اعوذ باللہ کہنا ضروری ہے۔ تو اس سے ہم آج آپ کو سورہ، اس کو مسد کہتے ہیں، سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ یدا ید ہاتھ کا حسنیہ مراد اس سے اس کا نفس ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہ بد دعا الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ اور وہ ہلاک ہو گیا کے متعلق اور وہ ہلاک ہو گیا، یہ خبر ہے، یعنی بددعا کے ساتھ یہ اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر دی۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عدسیہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس میں تعاون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے، تعاون کی طرح گلٹی سی نکلتی، اس میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما اغنی نہ کام آیا، عنہ اس کے، مال اس کے مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ کمائی نے اس کی رئیسانہ حیثیت
اور جاہ و منصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے۔ یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی ان قریب داخل ہوگا، ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ، ذات لہب شعلے مارتی، وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ اور اس کے بیوی، اور اس کی بیوی، حمالہ یعنی کہ لادنے والی، حطب الحطب لکڑی ایندھن، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ مزید آگ بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی ان کے کفر و عناء میں مددگار تھی، جس طرح سے یہ اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ ابن کثیر بعض کہتے ہیں کہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے، یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر اکساتی تھی۔ فتح الباری فی جیدها حبل من مسد، فی یعنی میں جیدها اس کی گردن، حبل رسی، من سے مسد کھجور، اس کی گردن میں پیوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جید گردن، مسد مضبوط بٹی ہوئی رسی، وہ مونج کی یا کھجور کی پیوست کی ہو یا آہنی تاروں کی، جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتے تھی کہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی، جسے بیان کیا گیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا وہ آہنی تاروں سے بنا ہوا ہوگا۔ مسد سے تشبیہ اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی۔ السلام
بھی مجھ سے کوتاہی غلطی ہوئی اس کو آپ کمنٹس میں لکھیں، میری اصلاح کریں، اپنے دوستوں کے بیچ شیئر کریں، لائک کریں، اور نئے آئے ہیں میرے چینل پہ تو اس کو سبسکرائب کریں، جس سے ہمارے آنے والے سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک وقت سے پہنچتے رہیں اور آپ اور ہم دونوں اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔